بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ پیارے ناظرین، آج جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ عمل کن فیکون پڑھنے کا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کن فیکون ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور فیکون ہو جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا بتلائی گئی کہ اس دعا کو مانگو اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو۔ لیکن اس میں جو قضاء حاجات کی نماز بتا رہے ہیں اس کو نماز کن فیکون بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ جیسے ہی اس نماز کو جس قسم کی جائز حاجات کے لیے پڑھیں گے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نماز کو نماز کے کن فیکون کہا گیا ہے۔ اور نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے اور یہ نماز آپ نے کس وقت ادا کرنی ہے، اس میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انسان کی حاجت دور کر سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی ستاروں کو، بلکہ جس چیز کو بھی پوج کر اپنی حاجت مانگتا ہے اس کی حاجت پوری اللہ ہی کرتا ہے۔ بے شک وہ مشکل کشا اپنے بناوٹی خدا کو ہی کیوں نہ سمجھے، لیکن خالق و مالک اور رازق تو اللہ کی ہی ذات ہے، اس کا ہر چیز پر تصرف ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ اس میں اللہ سے مانگنے کا ایک مجرب عمل بتایا جا رہا ہے جو صلاۃ الحاجت کی ایک آزمودہ قسم ہے۔ جیسے نماز کن فیکون بھی کہتے ہیں تو اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر اسلامی ماہ کے پہلے ہفتے میں شب جمعہ سے یہ عمل شروع کیا جائے اور 7 روز تک کیا جائے۔ لیکن اگر آپ یہ اہتمام نہیں کر سکتے اور آپ سے ہر ماہ کا پہلا ہفتہ مس ہو جاتا ہے تو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس نماز کو کسی بھی جمعہ کی رات کو کر سکتے ہیں، اور بعض اکابرین نے اس کو 7 روز تک بلا ناغہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، جبکہ بعض اکابرین کے نزدیک آپ نے اس نماز کو صرف جمعہ کی شب میں کرنا ہے، اور شب جمعہ سے مراد جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے۔ یاد رہے کہ اس نماز کو اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 7 دن تک پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس نماز کو ایک بار پڑھیں اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی نیک حاجت، نیک تمنا ہوگی، یا آپ کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا شادی کے مسئلے پر پریشان ہیں، یا کسی کاروباری رکاوٹ کا شکار ہیں، الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو تو اس طریقے سے آپ نے وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی جو عمل آپ کو بتانے لگے۔ نیت آپ نے کیا کرنی ہے، نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ شب جمعہ کو عمل سے پہلے غسل کریں اور عمل کے لیے پاک صاف کپڑوں کا جوڑا پہنیں۔ جب آپ نیا دھلا ہوا جوڑا پہنیں گے تو آپ اس بارے میں مطمئن ہوں گے کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ جب آپ کو مکمل طہارت کا یقین ہو تو آپ کو نماز میں یکسوئی اور سکون حاصل ہوگا۔ یاد رہے آپ نے یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس لیے آپ نماز سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ نماز عشاء کے بعد کچھ وقت کے بعد پڑھنی ہو تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر آپ نے 4 رکعت 2 نفل 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں، یعنی 4 رکعت نوافل جو ہیں صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، ان 4 رکعت نوافل کو اس طرح ادا کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مومن کی آیت 44
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور 100 مرتبہ ہی پڑھیے اور رکعت مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ صف کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ وفتح قریب 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت مکمل کیجیے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شورى آیت نمبر 53 الا الی اللہ تصیر الامور 100 مرتبہ پڑھیں، رکعت مکمل کیجیے۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور رکعت مکمل کیجئے۔ بعد سلام کے کسی سے بات مت کیجئے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، اور پھر سجدہ میں جا کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور پاک بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت طلب کریں، اور بعض اکابرین کے مطابق دعا بھی سجدہ ہی کی حالت میں مانگی جائے، اور جن اکابرین نے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا اور ان کا آزمایا ہوا عمل یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس عمل کو یعنی اس نماز کو ان فیکون کو مکمل کریں، سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس لیے یہ کن فیکون کا بابرکت وظیفہ ہے جو آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ڈھیروں اس کی برکات ہیں، ڈھیروں فضیلت ہے، ڈھیروں ثواب ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق کے اندر برکتیں عطا فرما۔ جو دوست احباب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قلوب و اذہان کو مزید منور و معطر فرمائے، عشق مصطفیٰ کی دولت سے مزین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔